نفسیات کہتی ہے جو لوگ تنہائی پسند کرتے ہیں وہ اکثر اپنے جذبات اور سوچ میں سب سے زیادہ گہرائی رکھتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق جو لوگ دیر سے سونے کے عادی ہیں ان کا دماغ سب سے زیادہ تخلیقی اور نئی سوچ کے لیے تیار ہوتا ہے۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن آئینے میں نظر آنے والا شخص ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہے گا۔ خود کو جانو، خود کو پہچانو اور خود کی قدر کرو۔ عورت کی وفا اس کے کردار میں لکھی ہوتی ہے اور مرد کی غیرت اس کے فیصلوں میں۔ دونوں کا توازن ہی گھر بناتا ہے، ورنہ دیواریں تو سب کے گھر میں ہوتی ہیں۔ محبت جب صرف دل میں نہیں بلکہ نیت میں آ جائے تو اللہ خود دونوں کے درمیان آسانیاں ڈال دیتا ہے۔ مرد اگر عورت کو وقت دے دے تو عورت پورا دل دے دیتی ہے، مگر جب وقت چھن جائے تو دل بھی واپس نہیں ملتا۔ عورت کا سب سے بڑا دکھ یہ نہیں کہ اسے دھوکہ ملا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جسے سب کچھ سمجھا وہی سب کچھ بے معنی نکلا۔ مرد کا سکون عورت کی زبان میں چھپا ہوتا ہے اور عورت کا سکون مرد کے رویے میں۔ لہجے کڑوے ہوں تو دل کبھی میٹھے نہیں رہتے۔ عورتیں دو جگہ سچی ہوتی ہیں، یا تو اپنے سجدوں میں یا اپنے درد میں، باقی جگہ وہ بس دنیا کی طرح گزار لیتی ہیں۔ مرد تب مضبوط بنتا ہے جب عورت اس پر یقین کرے، اور عورت تب مضبوط بنتی ہے جب مرد اسے ٹوٹنے سے بچا لے۔ یہ رشتے مقابلے کا نہیں، تکمیل کا ہے۔ کچھ مرد عورت کو کھونے کے بعد سمجھتے ہیں کہ وہ کتنی قیمتی تھی، کچھ کبھی بھی نہیں سمجھتے، اور یہی سب سے بڑی محرومی ہے۔ عورت کے اندر ایک دنیا ہوتی ہے اور وہ دنیا صرف اس مرد کے لیے کھلتی ہے کہ جو اس کی عزت کو اپنا فخر سمجھے، بوجھ نہیں۔ رشتے نماز کی طرح ہیں، وقت پر ادا کیے جائیں تو ٹھیک برکت بنتے ہیں، ٹال دیے جائیں تو دل بوجھ بن جاتا ہے۔ عورت جب محبت کرتی ہے تو اپنی خوشی بھی بھول جاتی ہے، مگر جب خود سے محبت کرنا سیکھ لے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی۔ مرد کا اصل امتحان مشکل وقت میں ہوتا ہے اور عورت کا اصل امتحان تنہائی میں۔ دونوں میں جو ثابت قدم رہے وہی سچے ہوتے ہیں۔ محبت اس وقت درد بنتی ہے کہ جب سمجھانے والے بہت ہوں، سمجھنے والا کوئی نہ ہو۔ عورت کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب اسے اندازوں سے پرکھا جائے۔ وہ الفاظ میں سچ بول سکتی ہے مگر خاموشی میں جھوٹ نہیں۔ مرد جب بدل جائے تو عورت سب سے پہلے اپنی غلطی تلاش کرتی ہے، حالانکہ غلطی اکثر مرد کی ترجیحات بدلنے میں ہوتی ہے، عورت میں نہیں۔ اللہ کے قریب رہنے والی عورت کا دل ٹوٹ بھی جائے تو وہ دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتی، بس خاموشی سے رب کے حضور بیٹھ جاتی ہے، وہی اس کا مرہم ہوتا ہے۔ جس رشتے میں عزت کم ہو جائے وہاں محبت دیر تک نہیں رہ سکتی۔ محبت نمک ہے مگر عزت سانس۔ مرد کی تھکن جسم سے نہیں نکلتی، وہ عورت کی ایک سچی مسکراہٹ سے نکلتی ہے۔ اسی لیے عورت کی ناراضگی مرد کو سب سے زیادہ بوجھ لگتی ہے۔ عورتیں سب کچھ معاف کر دیتی ہیں مگر وہ دن اور وہ باتیں کبھی نہیں بھولتی جب وہ اکیلے روئی ہو۔ دل کا سکون رشتوں میں نہیں، رشتوں کی سچائی میں ہوتا ہے، اور سچائی وہ نعمت ہے کہ جسے اللہ ہر دل کو نہیں دیتا۔ دل کو تھکنے نہ دو، پاؤں تھکنے کا علاج ہے۔ دل تھک جائے تو روح اور جسم دونوں بیکار ہو جاتے ہیں۔ ہر چیز سے مایوس ہو جانا مگر اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ وہ رب ہے جو اس وقت بھی عطا کرتا ہے جب بندہ مانگنا بھول جائے۔ جس عورت کی سوچ چھوٹی ہو مرد نہ اس سے محبت کرتا ہے نہ اس کی قدر کرتا ہے۔
مرد کے دل کا سکون عورت کے اعتماد میں ہے، اور عورت کا سکون مرد کی وفاداری میں۔ عورت کو محبت نہیں، عزت اور یقین جیت لیتا ہے۔ مرد کے اندر کی تھکن کوئی نہیں دیکھتا، وہ بھی کبھی کبھی اپنی مضبوطی کے بوجھ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ عورت جب خاموش ہو جائے تو وہ رو نہیں رہی ہوتی، وہ فیصلہ کر رہی ہوتی ہے۔ مرد کا دل تب خالی ہو جاتا ہے جب وہ دل کے بجائے دنیا کی باتوں کو اہمیت دینے لگے۔ جب دل بہت ٹوٹ جائے تو محبت نہیں، اللہ کی طرف لوٹنا سب سے بڑی مرہم بن جاتا ہے۔ اللہ کبھی دل سے دی گئی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، چاہے جواب دیر سے دے مگر ہمیشہ بہتر کر دیتا ہے۔ انسان کی روح کا سکون لوگوں میں نہیں، سجدوں میں چھپا ہوتا ہے۔ جس دل میں اللہ کی یاد ہو وہاں کوئی زخم دیر تک نہیں رہتا۔ اللہ ٹوٹے دلوں کو سب سے پہلے دیکھتا ہے، کیونکہ ٹوٹا دل ہی سب سے سچی دعا کرتا ہے۔ عورت کی دو خوبیاں ایسی ہیں جن سے مرد منٹوں میں عورت پر عاشق ہو جاتا ہے۔ ایک اس کی باتوں میں سچائی اور دوسری اس کے لہجے میں نرمی۔